السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا بہت زیادہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھر سے رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا ہے، جس کے آنے میں چند ہی روز رہ گئے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ نصیب نہ کرتا، لیکن کیا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر گناہگار بندے کو میری محبت کا اندازہ ہو جائے کہ میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں تو اس کا جوڑ سے جوڑ ہل جائے۔ تو اللہ رب العزت ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا کیا ہے، اور جس کی ہم نے ابھی تک بالکل بھی کچھ بھی تیاری نہیں کی ہے، جس کے آنے میں چند ہی روز رہ گئے ہیں، تو ہمیں اس مبارک مہینہ آنے سے پہلے ہمیں اس کی پوری مکمل طور پر تیاری کرنی ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک کی کیا تیاری کرنی ہے؟ جب رمضان المبارک ہماری زندگی میں آ جائے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار سے اپنی زبانوں کو بالکل تر رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ میں ایسا ہوتا ہے، ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اور خوب سونے میں گزار دیتے ہیں اپنا روزہ، یا پھر دیکھا گیا ہے کہ آج کل جو لڑکیاں ہیں وہ اکثر اپنا روزہ بتانے کے لیے، اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں، موبائل کا ذریعہ لیتی ہیں، موبائل کا سہارا لیتی ہیں۔ اور اکثر خواتین میں دیکھا گیا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں روزہ رکھتی ہیں، تو اکثر خواتین کیا کرتی ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی بہت کمی سے کرتی ہیں، اور بہت سی تو ایسی ہوتی ہیں جو کہ بس خالی روزہ رکھ لیتی ہیں، اور نہ ان کو نماز کا کوئی پرواہ ہے، نہ قرآن کی کوئی پرواہ ہے، نہ ذکر و اذکار کی کوئی پرواہ ہے۔ تو ایسا روزہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں روزہ رکھنا ہے تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا ہے، ذکر اللہ کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اپنی نمازوں کی بھی پابندی کرنی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ اکثر خواتین جو ہوتی ہیں وہ رمضان المبارک میں کھانے وغیرہ میں بہت زیادہ مصروف ہو جاتی ہیں، جس سے وہ اپنی تلاوت قرآن بالکل ختم کر دیتی ہیں، بہت کم کر دیتی ہیں۔ تو ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ روزہ ہمیں اس طریقے سے گزارنا ہے۔ مثلاً اکثر خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ افطاری میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت کچن میں ہی دیتی ہیں، حالانکہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ پھیلانے چاہیے، اس سے اپنی حاجت اس کے سامنے اپنی رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ ہمیں کچن میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں دسترخوان پر بیٹھ کر 10 یا پھر 15 منٹ پہلے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے۔ ایسے ہی سحری پر آ جاتے ہیں۔ سحری میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بالکل ایسے وقت پر اٹھتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر خواتین اور ہمارے گھر کے مرد حضرات کیا کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز یا پھر تراویح وغیرہ پڑھ کر سوتے ہی نہیں ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ سحری کھا کر سو جاتے ہیں، نہ ان کو فجر کا پتہ نہ تہجد کا پتہ، پھر اٹھتے ہیں صبح میں۔ تو یہ بالکل دراصل غلط ہے۔ ہمیں جلد سونے کا اہتمام کرنا ہے، اور ادھر سحری میں جلدی اٹھنا ہے، اور اپنی تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد، ذکر و اذکار کرنے کے بعد اگر ہم چاہیں تو تھوڑی بہت دیر سو سکتے ہیں۔ ایسا مبارک مہینہ ہوتا ہے رمضان المبارک کا کہ جس میں اللہ رب العزت نے نوافل نمازوں کا ثواب فرض نمازوں کی برابر کر دیا ہے، اور فرض نمازوں کا ثواب کئی درجہ اعلیٰ کر دیا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے میں اپنی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل نمازوں کی بھی پابندی کرنی ہے، مثلاً اشراق کی، چاشت کی، اوابین کی، اور خاص طور سے تہجد کی نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ تہجد ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت خصوصی طور پر اپنے بندے سے متوجہ ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی شخص مجھ سے اپنی دعاؤں کو قبول کرنے والا جس کی میں دعاؤں کو قبول کروں۔ سمجھ لے وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس وقت ضرور اٹھنا ہے اور تہجد کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ تو چلیے اب ہم آ جاتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے اوپر کہ ہمیں رمضان المبارک میں قرآن مجید کی کتنی تلاوت کرنی چاہیے۔ میری خواتینوں سے درخواست ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں ایک دن میں کم از کم ایک پارہ تو ضرور پڑھیں۔
اگر ایک پارہ نہ پڑھ پائیں تو آدھا پارہ تو ضرور پڑھ ہی لیا کریں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک تک میں ہم لوگوں سے ایک قرآن مجید تک مکمل نہیں ہوتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں کم از کم اس مہینے میں 2 قرآن مجید تو مکمل کرنے ہی چاہیے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ قرآن مجید جو ہوتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ عورتیں قرآن مجید کی بالکل تلاوت کرنے کی بالکل پابندی نہیں کرتی ہیں۔ بہت سی تو ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ جو کہ پورے سال قرآن مجید کھول کر ہی نہیں دیکھتی ہیں، بلکہ سال میں ایک مہینہ آتا ہے رمضان کا جس میں وہ قرآن مجید کھول کر دیکھتی ہیں، اور وہ بھی ایسے پڑھتی ہیں کہ بس پاؤ یا پھر آدھا پارہ۔ تو ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ قرآن مجید تو ہمیں ہر حال میں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں ہی اس کو لے کر بیٹھنا ہے، کہ ہمیں اس کی کثرت رمضان المبارک میں ہی کرنی ہے۔ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جلدی رمضان میں ہی قرآن مجید 2 3 کر لیتی ہیں، پھر اسے بند کر رکھ دیتی ہیں، پھر اگلے سال رمضانوں میں کھلتا ہے۔ تو ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ ہمیں رمضانوں میں بھی قرآن مجید کی پابندی کرنی ہے، اور رمضان المبارک کے علاوہ بھی جو مہینے ہماری زندگی میں گزرتے چلے آتے ہیں، ہمیں اس مہینے میں بھی قرآن مجید کی پابندی کرنی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی نعمتوں اور برکتوں سے بھرپور مالا مال فرمائے، اور اس مہینے کو اللہ رب العزت ہماری زندگی میں بار بار آنا عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔